اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات کے عمل سے دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، بے شک اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، ان پر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ پیسے دے کے اپنا علاج کروا لیں۔ کوئی بار بار ان پر جادو کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مددگار وظیفہ ہے۔ ان کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ تو یا تو دشمنی چھوڑ دے گا، یا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو الٹا اس کا ہی نقصان ہوگا۔ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا، وہ دشمن آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ناظرین سبھی لوگ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ جمعے والے دن کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ جمعے والے دن نہیں کر سکتے تو کسی بھی دن ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین مسجد میں نہیں جاتی، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد وہ یہ عمل کر لیں۔ مرد حضرات بھی مسجد میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر اس وقت ممکن نہیں ہے تو گھر جا کر آرام سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چودراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوتی ہے، مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کی وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کئی بار یہ تجربہ بھی ہوا کہ روحانی علاج کے سلسلے میں مجھے کافی ای میلز اور کالز موصول ہوئیں کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، آپ مجھے وظیفہ دیں کہ وہ طلاق لے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، یہ ایک ایسی سوچ اور عمل ہے جو براہ راست خدائے بزرگ و برتر سے ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ استغفر اللہ۔ ذہنی پستی، گھر کے ماحول کی بے برکتی، ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھے جانے والے مناظر ہماری اولادوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمنی تو سگے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جانی چاہیے، جو آپ کا برا چاہیے اس کی بھلائی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت عطا کرے۔ معاف کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار انعام رکھے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کے گناہ معاف کریں گے تو روز قیامت اللہ ہمارے معاملات آسان فرما دے گا۔ دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر منہ بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ شریر انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ درگزر کی کوشش کریں۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا اور ہے، لیکن بعض ایسے معاملات جن میں فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو، وہاں دشمن کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا نظر آتا ہے، اور جبکہ کئی بے گناہ افراد ناحق مقدموں کی بینٹ چڑھ کر جیلوں میں قید کی سزا بھگت رہے ہیں، جبکہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی اغوا کار مغوی کو کئی دن قید میں رکھ کر تشدد کرتے اور اس کے گھر والوں سے باری رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ محبت کے نام پر خواتین اور اس کے فیملی والوں کو ہراساں کرنا یہ معمول بن چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سیف قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عمل کی تفصیل ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 313 मरतबा अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है या मुंतकिमु, ये अल्लाह का सिफाती नाम है, इसका मतलब है इंतकाम लेने वाला। और फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दोबारा फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने 3 जुमे तक ऐसे ही ये अमल करना है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। आपका दुश्मन या तो आपका नुकसान करना छोड़ देगा या खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई दुश्मन किसी को बिला वजह तकलीफ़ देता हो और वो कितना ही बड़ा जालिम, सरकश, फितना परवर या कमीना दुश्मन हो, जलीलो ख्वार होगा। खुद कोई इंतकाम लेने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने और इस जालिम या दुश्मन या बदगो के मामलों को अल्लाह मुंतकम हकीकी के सुपुर्द कर दें, क्योंकि हम जो बदला लेंगे वो छोटा और मामूली हो सकता है और नज़र आ सकता है, लेकिन अल्लाह मुंतकिम हकीकी जब बदला लेगा तो वो नज़र नहीं आएगा। वो ऐसा बदला होगा जिसकी हम तवक्का भी नहीं कर सकते, हमारे अंदाज़े और क़यास से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ दोस्त इस तरह के किसी मसले से दो चार हैं तो ये रूहानी अमल उसके लिए ही है। आप ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। नमाज की पाबंदी रखें। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।